لیکن راستے میں گرے ہوئے ہیں، آپ اسی راستے سے جا رہے، گرتے ہوئے کا اس نے پکارا، فریاد کی کہ اے عبد القادر مجھے سہارا دے کر اٹھا لو۔ آپ فرماتے میں قریب گیا، میں نے سہارا دے کر پھر سے اسے کھڑا کر دیا۔ میں نے پوچھا بزرگ تو کون ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا میں تیرے نانے کا دین ہوں، میں تیرے نانا جان کا دین ہوں، اور لوگوں نے میرا یہ حشر کر دیا کہ مجھ پر عمل نہ کر کے مجھے گرا دیا، اب غوث اعظم کے ہاتھ لگ گئے، اب قیامت تک یہ کھڑا ہی رہے گا، اس کو دبانے والے ختم ہو جائیں گے پر دین اسلام قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ اب یہ گر نہیں سکتا، کیوں کہ محبوب سبحانی نے ہاتھ سے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ تب سے اسی لیے آپ کے لقب کیا؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، یہ آپ کے لقب ہیں۔ محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی، یہ الشیخ اور محی الدین، محی الدین کا مطلب دین کو زندگی بخشنے والا۔ تو آپ نے دین کو سہارا دے کے کھڑا کیا۔ اب جتنے بھی ہلاکو خاں بھی آیا تھا دبانے کے لیے، لیکن زخمی بچوں میں سے 8 یا 7 سالہ بچے نے کھڑے ہو کر الحمدللہ سے پڑھنے کا آغاز کیا، تو والناس پر جب ختم کیا تو اپنے سپاہیوں سے پوچھنے لگا یہ کیا پڑھتا ہے؟ سپاہیوں نے کہا جس قرآن کو تو سمجھتا ہے میں نے ختم کر دیا، خاک گستر اور اس کی خاک دریا میں پھینک دی، دریا کا رنگ تبدیل سیاہی میں بدل گیا، تو سمجھتا ہے ختم ہو گیا، یہ وہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب ایسے ایسے ہلاکو خان آئے دین کو نہ دبا سکے، آج کس کی جرت ہے جو دین کو دبائے؟ علامہ نے اسی لیے کہا تھا اس واقعے کی سمجھ کسی کو آئی یا نہ آئی، علامہ اقبال کو سمجھ آئی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ پھلنے پھولنے کے لیے آیا، اور فرمایا کہ اللہ نے دین کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دے دی، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، جتنا اس کو دبانے کی کوشش کرو گے۔ ایک غازی علم الدین شہید ابھی پاکستان نہیں بنا تب کی بات ہے، ایک اس راستے میں شہید ہوا، کیا دین ختم ہو گیا؟ نہیں، فرمایا کہ جب بھی آواز دین کی مخالفت میں اٹھے گی تو یہ نہ دیکھو کہ کسی دوسرے ملک سے کوئی آ کر حملہ آور ہوگا، یہ نہ دیکھنا فلاں محلے سے آئے گا، یہ مت دیکھو کہ فلاں جگہ سے آئے گا، فلاں مسجد سے آئے گا، نہیں، اللہ نے دین اسلام کو قیامت تک سلامت رکھنا ہے، وہ چاہے گا تو اپنی صفوں سے محافظوں کو قدرت دے گا، اور پھر وہ سوچنے پر مجبور نہیں کرے گا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس نتیجے کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے دور کر کے وہ فیصلہ کرے گا جو اللہ کے رسول اور اس کے غلام کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، من سب نبی فاقتلوہ، من سب نبی فاقتلوہ۔ حضرات محی الدین آپ کا لقب ہوا کہ دین کو آپ نے زندگی بخشی، جس دین کو حضور غوث پاک نے زندگی بخشی، جس دین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک بھی اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، جو دین کو زندہ کر سکتا ہے کسی اور کو بھی زندگی بخش سکتا ہے، دے سکتا ہے۔ کیوں؟ دوسرا لقب آپ کا یا کسی بھی پائے کے بزرگ کا یہ ہوتا ہے الشیخ۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تو شیخ تھے، قبیلے کے شیخ نہیں تھے، وہ شیخ نہیں تھے، وہ الشیخ تھے۔ اور تصوف کی کتابوں کے اندر میں نے پڑھا کہ ولیوں کے اندر، غوثوں، قطبوں، ابدالوں کے اندر، کلندروں کے اندر الشیخ اس ولی کو کہتے ہیں جو پاؤں کی ٹھوکر قبر پہ مارے تو مردہ زندہ ہو کر باہر آئے، محبوب سبحانی۔ اور آپ کے حالات میں، واقعات میں یہ آتا ہے کہ عیسائی دین پر حملہ آور ہوتے ہیں، یہودی حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہودی آیا
کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے کتاب دی اور پھر ان کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر لے گیا بلندی پر، اور ان کے اعمال معجزات میں قرآن گواہ ہے کیا تھے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، مادر ذات اندھے کو بینائی بخشتے ہیں، اور کوڑی کو ہاتھ پھیرتے ہیں شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کبھی تمہارے پیغمبر نے بھی یہ کیا؟ یہ عیسائی یہودی کا اعتراض تھا، تمہارے نبی نے بھی ایسا کیا؟ اب وہ من کرنے والوں سے پوچھو، تم پر تو یہ اعتراض ہے، جب نبی کو عیسیٰ سے افضل نہ مانو گے، وہ معجزات کیا سراپا معجزہ نہ مانو گے، تو جواب کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اعتراض ہوا محبوب سبحانی سے، محبوب سبحانی ہی تھے جنہوں نے جواب دیا۔ اگر یہ اعتراض آج بھی ہو تو بڑے بڑے علماء کی ہوائیں نکل جائیں، اور منکر تو سامنے آنے کے قابل ہی نہیں۔ یہ یاد رکھو، اپنے دائیں بائیں سے جب بھی نبوت پر، ختم نبوت پر حملہ ہوتا ہے، اپنے دائیں بائیں سے ہوتا ہے۔ وہ کتابیں لکھی جا چکی، رسول ہماری طرح ہے، رسول جیسا علم غیب زید بکر شیطان کا علم آپ سے زیادہ ہے، ولی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ یہ کسی مرزائی نے نہیں کہا، یہ کسی یہودی نے نہیں کہا، یہ کسی عیسائی نے کتاب نہیں لکھی، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، وہی یہ کتابیں لکھتے ہیں۔ لیکن قرآن پڑھنا اور بات ہے، قرآن سمجھ کر پڑھنا اور بات ہے، اور قرآن سمجھ میں آ نہیں سکتا جب سرکار کی نظر کرم دل پر نہ ہو، حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی جب سرکار کی نظر کرم نہ ہو۔ تو یہ یہاں سے باتیں اٹھی، اور تقویت پہنچتے پہنچتے وہ وقت آیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب اسے علماء اہل سنت جواب دیتے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جواب دیتے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے سوال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ دیکھو مسلمانوں کی کتابیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، وہ دلائل کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم کروڑ رحمتیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اعلیٰ حضرت کی قبر پر کہ اس پر فتن دور میں ہمیں اللہ نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جیسا شخص عطا فرمایا، سبحان اللہ، جنہوں نے عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ عشق حضرت، و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، جنہوں نے آ کر ملک کی قدر و منزلت بھی عوام کو سکھائی، اور اللہ کے محبوب کا عشق اور محبت بھی سکھایا، اور فرمایا کہ میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ وہاں انسان کھڑا ہو جائے، پہلے میرے قد کا ناپ کرنا، اور اتنا ہی گہری قبر کھودنا۔ غلام کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں گہری قبر سے لوگ ڈرتے ہیں، حضور آپ گہری قبر کیوں کھودواتے؟ صرف عشق کی بات بتاتا ہوں، اور ایک مثال سے بتاتا ہوں، ورنہ آپ کی ہستی تو بہت بلند و بالا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ اور ہیں جو گہری قبروں سے ڈرتے ہیں، میری قبر انسان کے قد برابر کھودنا، گہری کرنا، تب جب کہ قبر میں میرے آقا آئیں تو میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ وہاں بیٹھنا بھی سوئے ادب ہے، بے ادبی ہوگی۔ سرکار آئیں تو میں قبر میں لیٹا رہوں، بیٹھا رہوں؟ نہیں، اتنی گہری کرنا کہ میں وہاں kھڑے ہو کر درود و سلام پیش کروں۔ الشیخ یہودی نے اعتراض کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سامنے تھی، جو سوال سن رہے، میں اور آپ ہوتے تو مصلحت کا شکار ہو جاتے۔ اللہ کے ولی وہ کہ دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، دنیا کی ہوا کدھر کی ہے، ہوا کو ٹھکرا دیتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنا زیور بنا لیتے۔ اس نے سوال کیا تو آپ نے جواب یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی ہیں یا نبی ہیں؟ اس نے کہا وہ تو صاحب کتاب رسول ہیں، نبی ہیں، امتی تو نہیں۔
تو آپ نے فرمایا نبی کا مقام تو بہت بلند ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے نبی اس لیے افضل ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تاجدار ختم نبوت کو چھوڑ، تو آ غلام سے بات کر، جہاں مرضی لے چل، جس قبرستان لے چل، میں تجھے یہ کام کر کے دکھاتا ہوں۔ اس طرح جواب آتے ہیں۔ اور پھر ہوا ایسے، تاریخ نے لکھا، ریکارڈ محفوظ کیا، سب سے پرانے قبرستان کے اندر سب سے پرانے آدمی محلے دار کو تلاش کیا گیا، بلایا گیا، سب سے پرانی قبر کو تلاش کروایا گیا، اور اس کے قریب یہودی بھی کھڑا ہوا اور محبوب سبحانی بھی کھڑے ہوئے۔ اس بزرگ سے جس کو قبر تلاش کرنے کے لیے بلا، پوچھا یہ قبر والا دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا یہ میراثیوں کا کام، ڈھول باجے بجاتا تھا۔ آپ نے یہودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا کہ بتاؤ یہ اپنے معمول کے ساتھ قبر سے اٹھے یا ڈھول وغیرہ چھوڑ دے؟ اس نے کہا کہ ویسے بھی اٹھے تو بہت بڑی بات ہے، اگر ڈھول باجے سے آ جائے تو یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ آپ نے پاؤں کو ٹھوکر ماری، قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہا، تو وہ مردہ ڈھول اور باجے بجاتا ہوا قبر سے باہر آیا۔ ایسے نہیں الشیخ کہا گیا جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کرے۔ ولیوں کے اندر، تصوف کے اندر اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی محبوب سبحانی کے نقش قدم پر چل کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، کل سے انشاءاللہ العزیز